سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کا کروڑوں کروڑ شکر کہ جس اللہ تعالیٰ نے آج کی شام عظیم شام گزرتے ہوئے شعبان کی شام اس ناگارہ آج اس بندے کو اس عظیم مسجد میں آپ جیسے نیک صالح علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے, پوری امت کی بخشش فرمائے, اور جو وقت ہم آپ لگائیں اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کچھ مفید باتیں سننے اور کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجلس مقبول اور کامیاب ہونے کی نشانی بزرگان دین یہی بتاتے ہیں جب مجلس میں جائیں تو پوری اس نیت کے ساتھ آدمی جائے کہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے میسج ملے گا, پیغام ملے گا, اس کو میں قبول کروں گا, اور جو اس مجلس سے اٹھ کر کچھ نہ کچھ خوشبو اس مجلس کی لے جائے. کچھ اس میں مراد ہے کہ کچھ عمل لے کے جائے تو الحمدللہ اللہ پاک اس کے آنے کو قبول فرمائیں گے. صرف مجلسیں دوستو سننے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت کی مجالس ہوتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو وہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی زندگی باقی ہے, اس کو وہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے, جو کمزوریاں ہیں اس میں ان کو دور کرے, قبر کی تیاری کرے. قبر ایسی جگہ ہے جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے, اس کے لیے کسی حالت کی ضرورت نہیں ہے, کسی بیماری کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ تو اللہ کی منشا پہ ہے, جب چاہے انسان کو بلا لے. تو اس کی تیاری تو ہر وقت مستعد اور بڑے طریقے سے ہونی چاہیے, سٹارٹ سے جہاں کنی سے لے کر قبر کے عذابوں سے لے کر اور آخری جتنے بھی حالات و معاملات ہمارے ساتھ بنیں گے اس دنیا کے لیے. ممکن نہیں بلکہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی مجلس کو جمع کرتے ہیں اور مقصد اس کی اللہ کی رضا ہوتی ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بندے جمع ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے کہ اس مجلس کو دیکھتے ہی اللہ ان کے گناہوں کو نہیں دیکھتے بلکہ اعلان فرما دیتے ہیں میں نے تمہیں بخش دیا. تو الحمدللہ ہم سب کی نیت یہی ہے, اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں
اس نے طاقت دی ہے، اس نے بچھایا ہے، اس نے کمر دی ہے. تو دیکھتے ہیں اس مجلس میں اللہ پاک ہمیں کیا کیا عنایت فرماتے ہیں، کیا کیا باتیں دیتے ہیں. تو بھائیو کہ مجلس یہ اللہ کے ذکر کی ہے، جیسے آپ سمجھے ہیں کہ ذکر ہی ہوگا، تو ذکر کے سلسلے سے بات کرتے ہیں. بہت مشہور حدیث ہے، آپ بھی فضائل میں سنتے ہوں گے. اسی حدیث کو ذہن میں آئی تو میں آپ کے سامنے عرض کر کے بات کو شروع کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی المیت. بھئی یہ حدیث جو ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ارشاد فرماتے ہیں. یہ بیڈ فورڈ کی مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں سمجھے انہی سے مخاطب ہیں آج سے 14 سال پہلے. بس یہ تصور کریں، یہ سوچ کے نہیں کہ حدیث پڑھ رہے ہیں، نہیں، ایک میسج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا ہے قیامت تک. حدیث کا مطلب کیا ہے کہ وہ میسج ہم تک پہنچے گا، ہم اپنا تجزیہ کریں گے، اپنے آپ کو بہتر کریں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر میسج، ہر پیغام ایسا ہے وہ جنت میں لے جانے والا ہے. اس میں کوئی سلیکشن کی ضرورت نہیں کہ بخاری کی یہ حدیث پڑھوں، ترمذی کی حدیث پڑھوں، مالک کی یہ حدیث پڑھوں. نہیں، سبحان اللہ. یہ تو ایسا نور ہے کہ جس نور کے چھینٹوں کو اٹھا لے نور کر دیتے. تو چیز ایسی زبردست، انتخاب کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ لفظ عام انسان کی زبان سے تھوڑی نکلے. یہ تو منتخب زبان ہے جس کی زبان سے اللہ پاک نے وہ کلمات کہلوائے، سنوائے، پھیلوائے اور پھیلتے چلے جائیں گے. الحمدللہ. اب یہ حدیث کو یہ نہ سمجھے ہم نے اتنی بار سنی، نہیں. اب اس حدیث پہ ہم نے مل کے سب نے، میں نے بھی آپ نے غور کرنا ہے، اور اس حدیث کے نتیجے میں ہم نے آج جنت میں جانا ہے. قصہ ختم. منٹوں میں انسان کے فیصلے ہو جاتے ہیں. اسی مقصد کے ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ راضی اور ہمیں جنت مل جائے. اب یہاں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ کی رحمت میں ہے، گناہوں کو نہ دیکھیں، اس کے فضل کو دیکھتے رہیں. جس نے گناہوں کو دیکھا وہ مار کھا گیا. نہیں، کس کو دیکھیں؟ اللہ کے فضل کو دیکھیں، اللہ کے کرم کو دیکھتے رہیں. بس سیدھی بات ہے، گناہ بھول جائیں. تو یہاں اللہ کے نبی صلی فرماتے ہیں کہ بھائی پہلی چیز تو یہ فرمائی کہ ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زندہ اور مردہ. اللہ اکبر. اس میسج میں، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے صاف ایک پیغام دیا ہے. وہ کس کے بارے میں؟ اللہ کے ذکر کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ بس اس پہ سوچتے ہیں کہ ذکر ہے کیا چیز. اگر ذکر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو ہماری زندگی میں کتنا ہے. آج ہی دیکھتے ہیں، صبح سے لے کے آج شام تک ہم عصر مغرب الحمدللہ پڑھی، اللہ نے فضل کیا، کرم کیا، تو عشاء پڑھ لیں گے. تو ذرا غور تو کریں کہ جو اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا ضروری ہے کہ اگر انسان کی زندگی سے نکل جائے تو مردہ ہے. اللہ اکبر. جو اتنی یعنی تو روح کی طرح ہے کہ اگر انسان کی زندگی سے نکل جائے تو کیا ہے؟ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. کہنے والے کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں، سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. کہہ دیا، ہو گیا. جس کی زندگی میں ذکر نہیں تو کیا ہے؟ مردہ ہے. اب میں اور آپ دیکھیں بھائیو کہ صبح سے لے کے شام تک ہم نے کتنا ذکر کیا ہے، کتنی ذکر کی توجہ دی ہے، کتنا شک اس لحاظ سے اختیار کیا ہے کہ بھائی مجھے ذکر اس لیے کرنا چاہیے کہ میرا نام زندوں میں آ جائے، اور اگر ابھی موت آ جائے اور مر جاؤں تو میرا نام تو مردوں میں لکھا گیا، کدھر جاؤں گا. سمجھیں امپورٹنس کتنی زبردست چیز ہے. آج سے پہلے ہم اس کو سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن آج یہ بات سمجھ گئے کہ ذکر تو بہت اہم چیز جو صاف فیصلہ کر رہا ہے رائٹ اور لیفٹ کا. تو زندہ یا مردہ ہے تجزیہ کر لے. کوئی کہتا ہے میں زندہ ہوں، کہ صاحب جانا چاہتا اپنے آپ زندہ، بتاؤ ذکر کتنا کرتے ہو. کرو بحث اس پر کر سکتے جی. ذکر تو نہیں کرتا کہ بھائی تم مردہ ہو. جی میں نے کھانا کھایا، مردے نے کھایا. جی میں نے ڈرائیو کیے، مردے نے کیے. یہ جناب میرا مکان ہے، یہ تو مردوں کا مکان ہے. مردان کی اس میں زندوں کا نہیں ہے.
ثبوت یہ نہیں ہے کہ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، زندہ ہیں. نہیں نہیں، ثبوت یہ ہے کہ تو نے ذکر کیا ہے یا نہیں کیا، یہ بتا. تیرا نام لکھا گیا مردوں میں، تو ہے ہی نہیں زندہ، مردہ ہے، مردے چلا جائے. تو اتنی بڑی اہمیت اللہ کے ذکر. تو پہلے سب حضرات نیت کریں اپنی زندگی کے اندر ہم ذکر کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اتاریں. کریں گے بھائی نا؟ یہ بات پہلے سے سمجھ جائیں اس محسوس کو، ورنہ زندہ رہنے کا نام نہیں رہا. ابھی ہم دعویٰ کریں بھائی ہم تو کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ابھی سوئے تھے، اٹھے تھے، بیوی ہیں، بچے ہیں، بات کر رہا ہوں. یہ کیسا انسان، میں مردہ کیسے ہو گیا؟ میں تو زندہ ہوں. اور کیا ہے تم مردہ ہے، اشکالات ہے. تو بزرگان دین نے اس کی تشریح فرمائی. کہتی ہے زندگی اور مردہ ہونا پر بتایا اس حدیث کے اندر جسم اور کھانے پینے کا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے حقیقت میں اللہ. زندہ اور مردہ ہونا تیرے جسم سے، تیرے کھانے سے، تیرے پہننے سے، تیرے سونے سے نہیں ہے، بلکہ تیرے دل کے ساتھ ہے. دل کے ساتھ ہے. اگر ذکر کرتا ہے تو دل زندہ ہے تیرا، اور دل زندہ ہے تو بھی زندہ ہے. اور ذکر نہیں کرتا تو دل مردہ ہے. اور تو مردہ ہے تو تیری ہر چیز مردہ ہے، ہر چیز تیری مردہ ہے. زندگی کہاں سے؟ تو زندگی تابع ہے کس کے؟ دل کے. اگر دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، دل مردہ ہے تو انسان مردہ ہے. اور دل کی زندگی کا حدیث میں بتا گئی وہ کس چیز ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ. اللہ کے ذکر کے ساتھ. دل کی زندگی کس کا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ. جو اللہ کا ذکر کرے گا اس کا دل زندہ ہے، اور جو دل اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے، اور وہ مردہ ہے. مردوں میں لکھا جائے گا وہ شخص، زندوں میں نہیں لکھا جائے گا. زمین ہے. اب مثال پہلے دے دو، فرق کیا ہوگا زندہ اور مردہ کا؟ چلو ٹھیک ہے، جب مانتے ہیں ہمارا دل زندہ ہے، ہمارا دل مردہ، فرق کیا ہوگا اس سے؟ کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا، وہ پانی نہیں پیے گا، فرق کیا پڑا؟ اس کا فرق اب سمجھنے کیا ہوگا؟ فرق یہ کہ بھائی اللہ پاک نے پہلے تو ہمیں ایک مقصد دیا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ قرآن نے بتایا. ایک چیز نقطہ آپ کو بتا دوں، یہاں بڑی خوبصورت یہ آیت ہے. اس میں جو سب سے بہترین چیز میں بتاؤں آپ کو کیا ہے کہ پوری انسانیت کے اندر، پورے انسانوں کے اندر، پوری تہذیبوں کے اندر کسی کو اپنا مقصد پتہ نہیں ہے. کسی کو اپنا مقصد پتہ نہیں. کوئی سمجھتا ہے کھا لو، کوئی سمجھتا ہے مکان بنا لو، کوئی کہتا ہے دکان بنا لو، کوئی کہتا ہے سائنسی ترقی کر لو، کوئی کہ چاند پہ پہنچ جاؤ. پوری دنیا کے انسانوں کو اٹھا کے دیکھیں آپ، کسی کو اپنا مقصد پتہ نہیں، پتہ ہو بھی نہیں سکتا. جس نے یہ مائک بنایا ہے اس کو پتہ ہے اس کا مقصد کیا ہے، وہی بتائے گا نا کہ میں نے مائک اس لیے بنایا ہے کہ اس میں سے آواز باہر نکلے گی. تو ہم سمجھیں گے واقعی تو یہ اسی لیے بنایا گیا ہے. گاڑی بنائی ہے تو جس نے گاڑی بنائی ہے وہ گاڑی والا مقصد بتائے گا کہ میں نے گاڑی جو اس لیے بنائی ہے، اسٹیئرنگ اس لیے رکھا ہے، فلاں چیز اس لیے رکھی ہے، بتائے گا وہی بتا سکتا نا بھائی، اور تو کوئی نہیں بتا سکتا. جس نے کوئی چیز بنائی وہی بتا سکتا ہے. تو پوری کائنات کس نے بنائی ہے؟ تو مقصد کس کو پتا ہوگا؟ سبحان اللہ. آپ سمجھ ہمارا مقصد کس کو پتا ہے؟ کچھ اور بتا ہی نہیں سکتا. جس نے جو بنایا اسی کو پتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے انسانوں کو خود مقصد بتایا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. اور ایک چیز میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کا کوئی انسان نہیں جان سکتا اپنا مقصد سوائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والی جان سکتا. کوئی مذہب نہیں جانے گا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا مقصد کیا ہے. صرف وہی جان سکتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جن کے ایمان ہیں، جن کے سینوں میں، وہی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں مقصد بتا دیا، ہمارے زندگی کا مقصد یہ ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اپنے مقصد کو مان ہی نہیں سکتا، اور جو اپنے مقصد کو نہیں مان سکتا اس زندگی اس کی کیا ہوگی مجھے بتائیں. تو گدھا گھوڑا بن گیا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں کرنا کیا میں نے.
صبح کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، کیا اس وقت کیا کرنا ہے، یہ میرا کیا ہے، کسی کا حق کیسے دینا ہے، کسی کے بارے میں بات کیسے کرنی ہے، شادی کس سے کرنی ہے، یہ جائز ہے شادی کے لیے، محرم کون ہے، غیر محرم ہے، کچھ پتہ نہیں. لیکن اللہ پاک نے ہمیں مقصد بتا دیا کہ تمہارا جو یہ مقصد ہے میں جانتا ہوں. مقصد کیا ہے کہ تمہیں آزماؤں گا، تمہیں آزمایا جائے گا، ٹیسٹ لیا جائے گا اس دنیا میں جو تمہیں زندگی میں نے دی ہے، اس لیے یہ تمہیں آزماؤں. اور کیا آزماؤں کہ تم کتنے اچھے ہو کر میرے پاس آتے ہو. یہ محسوس، یہ ہمارا مقصد ہے کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، کیا دی ہے کہ ہم اچھے اعمال سرزد کریں. اچھے اعمال کون سے؟ جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور جس کو چھوڑنے کا حکم دیا. جس کو کرنے کا حکم دیا وہ کام کریں، جس کو چھوڑنے کا حکم دیا وہ کام چھوڑ. اس لیے ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں. جو یہ کام نہیں کر رہا وہ بیکار زندگی گزر رہا ہے. صبح سے شام اس کی زندگی بیکار ہے. صبح سے اٹھنے سے شام تک ہمارے لیے ہر سانس ہر قدم ایسا ہونا چاہیے جو یہ مقصد ہمارا پورا کرے کہ ہم زندہ اس لیے ہیں، صبح اس لیے کی، شام اس لیے کی، روٹی اس لیے کھایا، پانی اس لیے پیا کہ ہم وہ کام کریں کہ ہمارے جسم سے، اعضاء سے، ہر چیز وہ کام ہو کہ جس سے اللہ راضی ہوں. یہ زندگی کا مقصد ہمارا. اس کے علاوہ جتنے کام ہوں گے سب بیکار ہوں گے، سب مردہ ہے. ایک زمین ہے، ہم ساتھ مقصد سمجھ گئے. ایک ہوتی ہے بنجر زمین، ایک ہوتی ہے اچھی زمین. دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو بنجر زمین ہوتی ہے اس میں آپ فصل نہیں لے سکتے، کچھ چیز بو نہیں سکتے، کچھ خاص بھی اس میں حاصل نہیں کر سکتے اپنے جانوروں کے لیے. وہ بالکل بیکار زمین ہوتی ہے، ہوتی زمین ہے. لیکن دوسری زمین جو زرخیز زمین ہے، اچھی زمین ہے، اس میں سے آپ پھل بھی نکال سکتے ہیں، اپنے غلے بھی نکال سکتے ہیں، سبزی بھی نکال سکتے ہیں. وہ بہترین زمین ہے. تو پہلی زمین کیا ہے؟ وہ مردہ زمین ہے، اس میں کیا نہیں ہے، کچھ فصل نہیں ہے. اور دوسری زمین کیا ہے؟ زندہ زمین ہے، اس میں سے ہر چیز آپ لے رہے ہیں. تو یہ مثال ہے دل کی کہ جو دل زندہ ہوگا الحمدللہ اس سے وہی سارے اعمال نکلیں گے جس سے اللہ راضی ہوں گے اور ہمارے مقصد کے قریب لے کے جائیں گے. اور جو دل بنجر ہوگا، جو دل بالکل اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، مردہ ہوگا، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. سب وہ چیزیں نکلیں گی جس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. دین کی رغبت نہیں ہوگی، اللہ کا نام نہیں ہوگا، نمازوں سے اس کو نفرت ہوگی، نمازیں اس کی کمزور ہوں گی. جب ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نمازیں کمزور ہیں، اللہ کے کام کرنے پہ ہمیں دشواری ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت میں مشکلات آتی ہیں، تبلیغ میں جاتے ہوئے ہمارے پاؤں کانپتے ہیں، حرام حلال کی ہمیں تمیز نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، میوزک کیوں حرام ہے، یہ کیوں حرام ہے، محرم کون ہے، غیر محرم کیوں ہے، حلال کھا رہے ہیں، ہماری روزی کیسی ہے، گھر کیسا ہے، ہمیں رہنا کیسے چاہیے، اٹھنا کیسے چاہیے، کیسے جانا چاہیے. جب یہ زندگی انسان کی ہو، اب تجزیہ کرتے جائیں میرے بھائی ہم سب اپنی زندگی کا. تو ہماری زندگی میں یہ ہو کہ اللہ کے اصول سارے نکل جائیں، اپنے من سے اپنی من کے مطابق زندگی گزارنے لگیں، جو چیز دل کو پسند ہے وہی کرتے رہیں. اللہ نے جو مقرر کیے ہیں احکامات ہمارے پہ ہر وقت کے لیے وہ ہماری زندگی میں اتر نہ رہا ہوں. بالکل اس قسم کی زندگی بےمانی مقصد زندگی رہی ہو تو آدمی سمجھ جائے میرا دل کیا ہو گیا، زندہ نہیں. صرف دنیا کی خواہشات ہیں، جو چاہے دل آدمی کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. کبھی گناہ بھی کر رہا ہے، کبھی نہیں بھی کر رہا، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی چھوڑ رہا ہے، کبھی رمضان آ گیا تو نماز روزے کچھ رکھ لیے، کچھ چھوڑ دیے، کچھ پتہ نہیں. حج پہ آ رہا ہے، اس کے بعد گناہ کر رہا ہے. یعنی اس کی زندگی کا تعلق ہی نہیں ہے کہ میں مقصد میری زندگی کیا ہے. وہ دل جو ہوتا ہے انسان کے کیا ہے. اب یہ اللہ کے نبی نے مثال دی کہ بھائی ہمیں کیا سمجھنا ہے. پہلے تو ہم تجزیہ کر لیں دوستو، بڑے سیریس ہو گئے کہ ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں. ہمارے دل کے اندر وہ شوق ہے، دین کا ذوق ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اعلیٰ درجے کی نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ کے احکامات پہ چلیں. ہم بچنے والے ہیں گناہوں سے، ہمیں شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے. یہ ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری اولادوں کی زندگی ہے یا نہیں؟ ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہے نہیں یا نہیں؟ سنتوں سے محبت ہے یا نہیں ہمیں؟ اگر یہ نہیں ہے تو بھائی ایک بنجر زمین ہے ہماری زندگی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. عارضی پھل پھول ہیں، اس میں دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے.
تو ظاہر رشتہ تو زندہ رہ نہیں سکتا آدمی. یہ تو کوئی معاملہ بنا ہی نہیں, تو پھر دوزخ کی ایسی دو کیا زندگی ہے. تو اللہ کے نبی نے اس کا بڑا پیارا راستہ بتا دیا. مثل الذین یذکرون ربهم والذین لا یذکرون ربهم. کیا چیز ہے بیچ میں؟ اللہ کا ذکر. بھائی اگر تمہارا دل مردہ ہے, پیغام آتا ہے, اگر تمہارا دل مردہ ہے, بنجر ہو گیا ہے, تم فیل کرتے ہو کہ تمہارا دل ہی نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو, تم فیل کرتے ہو کہ تمہارا دل ہی نہیں کرتا نیک کام کرنے کو, حرام حلال سے تمیز ختم ہو گئی ہے, اپنا ایک بنایا ایک مخصوص ہمارا دین بن گیا ہے, تو سمجھو مردہ ہے. پھر کیا کریں, زندہ کیسے کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر زندہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر شروع کرو. کتنا پیارا راستہ بتا دیا. اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا تو گیا آدمی, یا ہم کیسے ٹھیک ہوں, ہماری زندگی کیسی بہتر ہو, یا ہم نماز کیسے پڑھنے شروع کر دیں, بالکل نہیں ہو سکے گا. 1000 تقیے سنیں, وقتی اثر ہوگا. دل مردہ ہے نا, 1000 ایک مردہ زمین کو آپ فرٹائز ڈالیں, چیزیں ڈالیں, لیکن کیا تھوڑا سا پودا نکلے گا, لیکن نیچے ٹہنی ختم ہو جائے گی, پھل نہیں دکھے گا. کتنی آپ تقریریں سن لیں, کتنے وائز سن لیں, کیونکہ علاج جو بتائے علاج وہی ہے. ہاں اگر زمین زرخیز ہے الحمدللہ, اس میں ایک بیج بھی ڈال دیں گے تو پودا وہ درخت بن جائے گا. اگر زمین زرخیز ہے اور آپ واز سن رہے ہیں, کوئی حدیث سن رہے ہیں, الحمدللہ دل نورا نور ہو جائے گا. اس واز کا ایسا اثر ہوگا آدمی پاس سبحان اللہ عشق میں ڈوبا ہو جائے گا. آج نبی ہم کی ایک بات سنی ہے, اللہ کا ایک پیغام سنا, کیونکہ زمین فرسٹ کلاس تھی, تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زمین کو صحیح کرنا پڑے گا. واز سننے کے لیے بھی, تقریر سننے کے لیے بھی, قرآن پڑھنے کے لیے بھی, نماز پڑھنے کے لیے بھی, حج کرنے کے لیے بھی, عمرہ کرنے کے لیے بھی, ان تمام چیزوں کی افادیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی زمین کو صحیح کرنا پڑے گا. اب بتائیں کتنی امپورٹنس ہے اس چیز اللہ کے ذکر کی, کہ بغیر زمین کو صحیح کیے ہم کوشش کریں کہ اس میں ہم پھل لے لیں, پھول لے لیں, کچھ چیزیں فروٹ پتا کر لیں, سوا حل ہی نہیں پتا. اچھی سے اچھی زرخیز چیزیں ڈال دیں گے, کیمیکل ڈال دیں گے, وہ سائنٹیفک سے اگائیں گے, اگ جائے گا پودا, یہاں تک ہوئے گا, پھر جڑ کے نیچے بیٹھ جائے گا. سبحان اللہ. لیکن اگر زمین بنی ہوئی ہے, زمین فرسٹ کلاس ہے, سبحان اللہ, اس میں تو بارش کا ایک قطرہ گرا نہیں, آپ نے دانا ڈالا نہیں, پودا آسمان پہ چلنا شروع ہو جائے. تو جب ہمارا دل بن گیا اللہ کے ذکر کے ساتھ, خوبصورت ہو گیا, سبحان اللہ, تو اس میں جو بھی اللہ کا پیغام, قرآن کی جو آیت سنیں گے, جو حدیث سنیں گے, وہ تو ایک پورا درخت بننا شروع ہو جائے گا. ایسے پودے نکلنا شروع ہو جائیں گے, درخت تو جا کے جنتوں میں انشاءاللہ حساب لگائے گا. یہ بہت ہی ضروری چیز ہے اللہ کا ذکر. یہ فیشن نہیں ہے, یہ چوائس نہیں ہے, یہ چوائس نہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, فلاں نہیں, یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے. ہر انسان کی ضرورت ہے کہ اس کا دل صاف اور شفاف ہو جائے, اس پہ حل جلائے. اللہ نے کتنے مقامات پہ قرآن نے اس کو اعلان کیا, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اور آپ نے کہا ہوگا, اکثر میں کہہ دیتا ہوں, کہ جہاں جتنی عبادات کا ذکر آیا ہے, کہیں تعداد اللہ نے مقرر کی یا نہیں کی. نماز کو 5 کا ہے, حج کو 1 کا ہے, روزے آ رہے ہیں 30 کا ہے, زکوٰۃ کو بھی اشارہ دیا ہے, ہر چیز کی تعداد مقرر کی کہ بس اتنی کافی ہے. لیکن جہاں اللہ کا ذکر کا معاملہ ہے, کثیرن کثیرا, انلمیٹڈ, حد نہیں ہے کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک لمحہ بھی آپ کی زندگی میں ایسا تھا, کل ہے جس کا کس زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ کا لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزر. اس قدر فرٹائل تھا آپ کا سینہ, سبحان اللہ, نور تھا. ظاہر ہے کہ جو صحابی جن کو صحبت کہا جاتا ہے, ان کی صحبت میں جو بیٹھے تو ان کو بھی یہ عادت پڑی ہے الحمدللہ. تو انسان جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ان کو بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے. رنگ دیکھ کے رنگ چڑھتا ہے نا خربوزے کا, جب ان کے پاس دیکھتے ہیں ان کے جب سینہ چڑھ رہا ہے, اللہ اللہ ہو رہا ہے, ان پہ رنگ چڑھتا ہے, وہ بھی اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں.
ان کے نمازوں میں لطف دیکھیں، ان کے قرآن میں لطف دیکھیں، سبحان اللہ. بہت بعض تو لوگ کہتے ہیں یار ہم قرآن کھولتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں پورا کہ یار ہم نے اس قرآن کو نا اب ختم کرنا ہے جلدی سے. کہتے سال گزر جاتا ہے، مشکل سے چند لائنیں ہی پڑھ سکتا ہوں، میں ہل ہی نہیں سکتا، آگے مضمون آگے چلنے ہی نہیں دیتا. جیسے ہی قرآن شروع کرتا ہوں آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، کہیں سے کہیں خیالات چلے جاتے ہیں، قرآن کے پیغام عجیب آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا دل اتنا زرخیز ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کر کر کے صاف و شفاف ہو چکا ہوتا ہے. ہمارے ذکر میں زنگ پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں کہ قرآن پڑھا بھی نہیں پڑھا، نماز پڑھی بھی یہ نہیں پڑھی. نماز پڑھ کے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی نماز پڑھ کے آئے، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. ایک اثر ہو گیا. تو بھائیو ہم نے تو خود اپنا خیال ہی نہیں کیا. اللہ کے نبی کے اتنا بڑا پیغام کو پہنچا ہی نہیں ابھی تک ہمارے پاس، پہنچے ہی نہیں کہ مردہ ہو تم اگر اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تمہارے اعمال جو ہیں بے خلوص ہیں. یعنی اعمالوں کیا حال ہوتا ہے جب مردہ دل سے اعمال کیے جاتے ہیں نا، جی میں نماز پڑھتا ہوں، میں تو حج بھی کرتا ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں تو فلاں بھی کرتا ہوں. جو سب کچھ کر رہے ہیں بغیر ذکر کے ہے تو کیا مردہ ہیں. وہ کیا مردہ ہیں کہ ان میں اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، ریاؤں سے بڑے ہیں، تکبر سے بڑے ہیں، گناہوں سے بڑے ہوئے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے ایسا کہ ایک آدمی اتنا اچھا عمل کرے، حج کر کے ہے، اللہ کے گھر کو دیکھ کے آئے، اس کا طواف کر کے آئے، آب زمزم پی کے آئے، صحیح کر کے آئے، سبحان اللہ، حجر اسود کو ان نوٹوں سے بوسہ دے کر آئے، اور پھر روزے مبارک پہ حاضری دے کر آئے. اتنا بڑا فعل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حج فرض کیا ہے اس لیے کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ جس بندے کو میں اتنے چیزیں دکھا دوں گا، پہنچا دوں گا، کھڑا کر دوں گا، اللہ کہتا ہے میں توقع نہیں کر سکتا اس کے بعد انسان کوئی گناہ کر سکتا ہے. تو ایک کی دفعہ کافی ہے تیرے لیے. اللہ نے اسی لیے کہا ایک دفعہ کافی ہے کہ اتنی ہائی گریڈ پہ یہ عبادت ہے. تصور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے اس گھر کو بنا رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، میں اور آپ کھڑے اس کو جپنے اور ڈال رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں. سوچیں ذرا کتنا بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اس گھر پہ بجاتے ہیں اس حجر اسود کو. سبحان اللہ، کن کن کے لب لگے ہیں، سب کے لب لگے ہیں. اللہ اکبر، ایسا لب لگا ہے امام الانبیاء کا لب لگے ہیں اس میں. وہاں تیرا لب لگ جائے اور پھر اس زبان کے بعد کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آکے غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سیٹیاں مار رہا ہے، گانے کھا رہا ہے. جن آنکھوں سے جعلی مبارک کو دیکھے کھڑا ہو، نہ نبی میں خود تیرا سلام سن رہے ہوں اور جواب دے رہے ہوں، صحابہ موجود ہوں، ان جگہوں کو دیکھے جہاں آپ نے سجدے کیے اور وہاں تو سجدہ کرے. اللہ اکبر. سوچیں اتنی مقدس ہو جاتی ہیں آنکھیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرا یہ ایک دفعہ دیکھنا کافی ہو گیا میرے لیے، اب تجھے دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں، جنت واجب ہے تیرے پر. اسی لیے ایک دفعہ کا ہے. ہم تو ہزار ہو جانے کے بعد وہی کام کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیسے ہو جاتا ہے اتنی بڑی عبادت کے بعد آگے جھوٹ بول رہا ہوں، غیبتیں کر رہا ہوں، آنکھوں سے زنا کر رہا ہوں، زبان سے گالی نکال رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے فلاس گناہ ہو رہے ہیں جس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا. وجہ ہے کہ دل مردہ ہونے کے ساتھ یہ عمل کیا ہے. دل مردہ تھا، یہ اللہ نے عمل تو کرا دیا لیکن مردہ زمین پہ ہل چلا دیا ہم نے. اس میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. سبحان اللہ. کسی اس اللہ والے سے پوچھیں، اس پاک انسان سے پوچھیں جس نے اپنے ہل چلا کر دل کو نورا نور کیا ہے، پھر جا کے وہ حج کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ. اس سے پوچھو حج کرایا، کہتے پوچھو ہی نہ کیا رہا ہے، میں کیا دیکھ آیا. کرنے کی کیا بات، پوچھو کیا دیکھ آیا، کیا سن آیا. ایسی بھی کان ہے کہ جب جا کے روزے مبارک کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ. وہ پاک دل جو بنے ہوئے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، ان کے کان جواب سنتے ہیں. بس کرو اللہ کثیر لعلکم تفلحون. کا ذکر کرو، اللہ کہتا ہے کثرت سے ذکر کرو. ذکر نہیں تسبیح پکڑ لی، 12 تسبیح ہو گئی جی، 10 تسبیح اس کی کر لی، کہتے گنتی نہیں چلتی اس عبادت میں. دل صاف کرنے سے، اور دل جگہ ہے رحمان کی.
ایک عام آدمی آتا ہے تو اس کو صفائی کرنے کے لیے کتنی کوشش آپ کرتے ہیں نا. آج میرا مہمان آ رہا ہے پاکستان سے، آج میرا مہمان آ رہا ہے ہندوستان سے، آج بنگلہ دیش سے، فلاں سے، آج میرے ماموں آ رہے ہیں، چاچے آ رہے ہیں، میرے سسر آ رہے ہیں، یہ کارپیٹ چینج کرو جی، کرسی چینج کرو جی، بیڈ چینج کرو. صفائی کرتے ہیں نا تو جس دل میں رحمان آ رہے ہوں کیا ہوگا اس کا. کبھی تو اللہ کے ذکر کی جھاڑو ڈال دینا اس کے اوپر، کبھی تو پوشا پہن دینا اللہ کے ذکر کا. بس کرو اللہ کثیر اللہ لکم تفلحون. اگر فلاح چاہتے ہو، اللہ کہتے ہیں دنیا کی آخرت کی فلاح چاہتے ہو، اپنی عبادات کو قبول کرنا چاہتے ہو، اس قابل بنانا چاہتے ہو کہ تو نماز پکڑ کے جب اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور تو آپ حاضر ہوا نہیں تو تیری نماز اللہ نے قبول کی، کیونکہ قلب سلیم کے ساتھ اس نماز کو لے کر آیا ہے. تو یہ ہے اللہ کے ذکر کی مجلس. دوستوں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہے، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ بھی بیٹھیں، میں بھی بیٹھیں، اللہ کو یاد کریں. یہی کر رہے ہیں نا تو بس پھر ختم. نہیں، میرا یہ اصول نہیں ہے، میرا اصول نہیں ہے کہ بس ذکر کیا ختم. میں تو آپ کو یہ بتانے آیا کہ ذکر ساری زندگی ذکر، اور تصویر گرا دیتا، تصویر والا نہیں، کثیر ذکر. تو یہ بات کرنا ہے آپ سے کہ کچھ لیں آپ، زندگی کو بدل کے جائیں. اس کھانے سے تو بات چلا ہے کہ آج کی مجلس جمی ہے، کچھ بیٹھے ہیں، ہم نے پیغام سنا ہے تو اللہ کے رسول تو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ آج کے بعد تو کثیر ذکر کرنے والا بن جا. بنیں گے بھائیو؟ ہاتھ کھڑا کر لو. اس نے دیکھا جس چیز نے ہاتھ کھڑا کیا نیچے کر. اب ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی حدیث سنی ہے، ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں. ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے دل مردہ ہیں. الحمدللہ، شکر ہے میرے مولا، آج ہم اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم اب ذاکر بنیں گے، ذاکر بنیں گے. سب کام کریں گے لیکن اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ذاکر بنیں گے. کام نہیں رکنا کوئی. جو جہاں کام کر رہا ہے دین کا الحمدللہ ذکر سے بلند ہوگا، کم نہیں ہوگا. حدیث پڑھانے والا پہلے ہی پڑھاتا تھا، اللہ کے ذکر کے ساتھ حدیث پڑھا کے دیکھے تو دیکھو اس کا نور اور نور رہتا. لوگ پوچھتے ہیں استاد جی یہ تو پہلے حدیث آپ نے پڑھائی تھی، یہ چیز تو آپ نے پہلے نہیں بتائی، یہ کہاں سے آ گئی؟ کہتے پہلے بغیر ذکر کی تھی، اب ذکر کے ساتھ. فرق پڑے گا، تبلیغ میں فرق پڑے گا. پہلے آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، جب ذکر کے بعد دعوت دیں گے سبحان اللہ لوگوں کو دل کھینچنا شروع ہو جائیں گے. آپ کا زور کم لگے گا اللہ کے فضل سے. مجھے آپ نے بات کی نہیں نماز کی، ہم تو نماز کی دعوت دیتے ہیں نا تبلیغ جماعت. اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ نماز شروع کرتا ہوں. تو آج ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے ذکر سیکھنا ہے اور میں نے آپ کو سکھانا ہے. اس لیے وہ سکھایا کیوں جاتا ہے؟ آپ کہیں یہ سیکھنے کیا بات ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیا تصویر سبحان اللہ الحمدللہ یہ آپ کے ہمیں سکھائیں گے کیا چیز ہے؟ تو میرے بھائی اس کی مثال دیتا ہوں. دوائیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک آپ آن کاؤنٹر خرید دیتے ہیں، چاہتے ہیں نا یہ دے دیجیے، دے دیں آپ کو کیمسٹ دے دے گا. ایک آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے آپ کو. تو ضرور فرق ہوگا نا دونوں دوائیوں میں. اگر کوئی 2-3 ڈاکٹر بیٹھے ہیں میرے سامنے یہ بتا دیں گے آپ کیا ہوگا، فرق ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر غلطی سے وہ پہنچ گیا، اس نے کیمسٹ سے بات کی، وہ کدھر آ گئے، جاؤ ڈاکٹر سے لکھوا کر لاؤ. کیوں جی نہیں. تو اسی طرح ہے کہ ایک ہے عمومی ذکر اور ایک ہے خصوصی ذکر. بولے سبحان اللہ. عمومی ذکر کے لیے اڈے بہت ہیں الحمدللہ، ہمارے پاس کتابیں ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں، پڑھتے ہیں سب. یہ کیا ہے؟ عمومی ذکر ہے. لیکن خصوصی ذکر کے لیے الحمدللہ، خصوصی ذکر کے لیے ڈاکٹر موجود ہیں، ان سے سیکھنا پڑتا ہے. وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ ذکر جو ہے کثیر ذکر ہے. عمومی ذکر جتنے ہم جو کرتے ہیں وہ کس سے کرتے ہیں؟ تصویر پکڑتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. 100 کر لیے، 500 کر لیے، 1500 کر لیے، 1000 کر لیے. اتنی کریں گے نا، 5000 کر لیے، آخر پھر ذکر بند کر دیا. اور اللہ تو کہتے ہیں کثیر کثیرہ، انلمیٹڈ. الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ستا بھی ہوتا دل ذکر ہی کرتا. اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہوگا؟ کھانا ہے تو ذکر کرتا، ستا بھی مزہ تو یہی ہے. کثیر تو وہی ہوگا ایک لمحہ بھی تیرا، اللہ کے نبی کی سنت پہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمحہ بھی تیرا، ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو.
ایک لمحہ بھی نکل گیا تو غفلت لکھی جائے گی تیری. یہ سوچ لینا بات. اتنی مہلت بھی نہیں ہے ہمارا کہ ایک لمحہ بھی ہمارا. اس کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, بات لمبی ہو جائے گی پھر کبھی صحیح. ایک لمحہ بھی اگر ہمارا اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے گا, ہم کہیں ہم تو اتنا تسبیحات کریں, ایک لمحہ کی شرط ہے. یک لمحہ بھی تیرا اگر اللہ کے نام سے بغیر گزر رہا ہے وہ غفلت میں لکھا جائے گا, اور اس کا حساب تجھے اس وقت پتا چلے گا جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, رو رہا ہوگا, چیخ رہا ہوگا, پکار رہا ہوگا اور دہائیاں مار رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو گیا کہ میں نے ایک لمحہ تیرے لمحے ذکر نہیں کیا. اللہ کیا دکھاؤ اس کو اس مقامات. ایک لمحہ ضائع کرنے کا کیا مقام ضائع کیا ہے اس نے. تو میں آج آپ کو ایک ایسا ذکر سکھا کے جاتا ہوں کہ آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہو. کریں گے پکی بات, پھر ہاتھ کھڑا کر دیں گے پکے ہوئے. شاباش. چلے, اس کو کہتے ہیں کثیر ذکر. یہ کاؤنٹر نہیں ہے. کون دے رہا ہے آپ کو؟ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, میں تو ڈاکٹر کا منشی بھی نہیں ہوں, کمپاؤنڈر بھی نہیں ہوں. تو ڈاکٹر نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم ہمیں ریپرزینٹ کرو جا کر. میری تو حیثیت کچھ بھی نہیں ہے, میں تو کھڑا ہوں بالکل. میں تو کمپاؤنڈر, مجھے سوئی لگانے بھی نہیں آتی. بس مجھے حکم دیا کہ حکم ہمارا ہوا, کام تیرا چل جائے. ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے, ہم آ نہیں سکتے, اپنا نمائندہ بھیج رہے ہیں, بس تو یہ نام کرتا ہوں. مجھے اپنے آپ کو شیخ شوق نہ سمجھو, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو میں نمائندہ ہوں بھائی, بہت بڑے ڈاکٹر بھی نہیں, وہ تو کنسلٹنٹ تھا جس کا نمائندہ بن کے. ایک دو نہیں, کروڑوں انسان کے دل زندہ کیے سر. علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کس کے شاگرد تھے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے شاگرد. بڑے حدیث کے سے حضرت شیخ الحدیث کے ساتھ ہم سبق تھے. اور ان کے استاد کون تھے؟ ان کے والد حضرت یحییٰ صاحب. میرے شیخ نے اور حضرت شیخ نے, میرے حضرت تھے حضرت شیخ الحدیث, دونوں نے ایک ساتھ دورہ حدیث کیا تھا. وہ ہے میرے شیخ. ان کا میں ادنا سے کمپاؤنڈر بھی نہیں, میں تو جوتی اٹھانے والا بھی نہیں, میں دھکے باز آدمی ہوں. انہوں نے مجھے بھیجا, جاؤ انگلینڈ جاؤ اور بریڈ فورڈ ضرور جانا, مسجد نور اسلام میں. وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں, امام بھی بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. تم جاؤ گے تو فوراً تمہاری دعوت قبول کریں گے, وہ سب ذکر سیکھیں گے. میں کہا ٹھیک ہے, آج جا کے دیکھتا ہوں صحیح بات ہے میرے شیخ کی. کیا سیکھنا ہے آپ نے؟ ذکر کثیر. بس چلیں, اب ذکر کثیر ہوتا ہے. کہاں سے ہوتا ہے؟ ناک سے, آنکھ سے نہیں. اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے. ایک ایسی چیز سے ہوگا, ایک چیز اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جو رکتی ہی نہیں. ایک سیکنڈ کے اندر, ایک منٹ میں 70 دفعہ خون پھینکتا ہے ہمارا دل, ٹھک 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 ٹھک. کتنے؟ ایک منٹ میں. سبحان, کاؤنٹ کریں. تو ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ جب خون نکلتا ہے اس کے ساتھ ہمارا نام نکل, اللہ اللہ اللہ. ہر قطرہ خون کا اللہ کہتا ہوا گردش کرے گا آپ کی جسم میں. میں نے دستوں پھر تو سب گالیاں کس طرح کر گے؟ پھر مجھے بتاؤ, حرام کیسے کھاؤ گے؟ نماز میں مزہ آئے کیوں نہ, حج کا لطف آئے کیوں نہ؟ ہو سکتا ہے پھر بس یہ کمی پوری کرنی ہے. الحمدللہ یہی حدیث تھی. مردہ تھے زندہ ہو جاؤ, کس طرح ختم. یہ کیسے ہو جائے؟ ذکر کرنا سیکھ جاؤ. سیکھیں گے بھائی. تو اب کیا ہے کہ ہم کو آپ کو ذکر دیں گے, دل کا طریقہ بتا دیں گے. 1 سیکنڈ لگے گا, آپ کا دل جاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ والوں کا کمال دیکھیں, دل جاری ہو جائے گا. اس کا طریقہ آپ کو بتا دیں گے, وہ صاف شروع کر دیں گے. 2 صبح اور شام آپ کو بتا دیں گے, طریقہ بتا دیں گے, کام ہو جائے گا. بس اس لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو ذکر سکھاؤں اور ذکر سکھا کے چلا جاؤں, اور آپ اپنے ذکر انڈیویجل اپنی ذکر کے ساتھ زندگی کو گزاریں. آپ کو صاف زندگی ہو جائے گی. جب بھی کوئی پریشانی ہوگی, پریشانی حل ہوگی. ذکر اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے. حضرت عثمان سے پوچھا کسی صحابی نے کہ سب سے بڑی آیت کون سی ہے جس میں سب سے بڑا عمل نظر ہے؟ تم قرآن نہیں پڑھے؟ یہ قرآن تو پڑھے. پھر میں پڑھتا نہیں, تو ابھی چلا کر نہیں چلا. اور ذکر اللہ اکبر, اعلیٰ اولا افضل کہتے ہیں. ہر خطبے کے بعد 7 صفات بیان کرتے ہیں ہم. خطبہ جو ہوتا ہے جمعے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. مزہ تو یہ اتنا بڑا سننے کے بعد, میں تو نہیں اٹھتا, کبھی نہیں اٹھتا جمعے خطبے کے بعد میں, جب تک کہ اللہ کا ذکر پورا کر کے نہ آتا ہوں جماعت کے ساتھ. بیٹھی جماعت پوچھ رہے کدھر جا رہے ہو؟ جی جمعہ ہو گیا. میں جمعہ تو نہیں آیا.
اعلان تو یہ ہے کہ اعلیٰ اولا افضل جو چیز افضل ہمارا ہے اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے. بیٹھو 5 منٹ مراقبہ کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ نے کیا کیا قرآن میں کہ جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو کیا کرو, مجھے یاد کرنا, یاد کرنے کے بعد پھر نکلنا, جب کماؤ گے تو وہ فضل بن جائے گا. کیا آیا تھا ذرا پڑھ دو مجھے, اس وقت ذہن میں نہیں آیا. افضل من حدود اللہ کہ جس وقت تم ذکر کثیرہ, ذکر کثیر کا کہا ہے, دل کا ذکر کر کے جب تم نکلو گے جمعے کے بعد, تو جب تم جا کے اپنے کاروبار میں جاؤ گے, دکانوں میں جاؤ گے, وہ عام چیز نہیں ہوگی, وہ اللہ کا فضل بن کے آئے گا. کہتے ہیں جمعے کے بعد بھی ذکر, ہاں مراقبہ بتاؤں گا نا آپ کو. جیسی جمعہ ختم ہوا, نماز پڑھی, صرف 3 منٹ 2 منٹ آنکھ بند کر کے پیر دل پہ اللہ 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 اللہ, 5 منٹ ذکر کیا, دعا مانگی, چلے جائیں اپنے اپنے کاموں پر. وہ کیا بن گیا؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. یہ 3 زبردست چیز ہے اللہ کا. اور آپ نے تصویر پکڑنی ہی نہیں ہے, اب آپ نے بس گردن جھکانی اور دل نے کام کرنا شروع کر دینا. تو میرے بھائی اب آگے پروگرام چلاتے ہیں. یہ ہم ابھی آپ کی شاید نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, 10:15. اچھا, تو 10:15 سے تو ہم انشاءاللہ تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں, اور ذکر کے بعد انشاءاللہ حضرات تشریف رکھے. انشاءاللہ سب کو میں ذکر سکھاؤں گا, اور ذکر سیکھنے کے بعد حضرات سے. ٹھیک ہے بھائی, چلیں آپ ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اللهم صل على محمد النبی الأمی ازواجہ امہات المؤمنین ذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حزننا وجدنا ختمنا عمدنا كل صالح لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت ما أسررت ما علمت ما أسرفت وأنت أعلم به, أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الميزان, وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ثبتنا الإيمان وثبتنا الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في صبرته يا كريم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا, يا دافع البليات ادفع بلياتنا, يا دافع البليات ادفع بلياتنا, يا دافع البليات ادفع بلياتنا, يا شافي الامراض اشف امراضنا, يا شافي الامراض اشف امراضنا, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا ولوالدینا واستاذینا ومشائخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.